حضرت زینب کا جو کردار ہے، ان کے 4 بیٹے تھے جس میں سے 2 جو ہے میدان کربلا میں شہید ہو گئے تھے۔ یہ جو شہادتیں ان کے سامنے ہوئی، جس خاتون کی رگوں میں وقت کے نبی کا خون دوڑ رہا اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد ہیں۔ اہل سنت اہل تشیع میں یہ اختلاف کیوں ہے جب ہم جانتے ہیں جب دونوں ہی قربانی کا ذکر کر رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کربلا کے میدان میں حضرت زینب جیسی خاتون ہی قربانی دے سکتی تھی۔ جب بھی ہم بات کرتے ہیں کربلا کی تو ہمیشہ غم کی بات کی جاتی ہے۔ کیا وہ میدان نہیں تھا جس نے اسلام کو ایک نئی جہت دی تھی؟ قرآن یہ چاہتا ہے خواتین کا اصل میدان جو ہے وہ اس کا گھر ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی بیٹی زینب کا کردار اگر آپ نے دیکھنا ہے دور جدید میں تو زینب الغزالی بھی نظر آئے گا۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مصطفیٰ حبیب صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں MHS اسپیکس۔ ہم محرم اور حرام کے حوالے سے یہ اسپیشل پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں۔ ویسے آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ہفتے کو آتا ہے پوڈ کاسٹ، لیکن یہ محرم کے حوالے سے اور 9 اور 10 محرم کل ہم نے ایک گفتگو کی اور آج بھی 10 محرم ہے، اور 10 محرم کو ہمارا اصل موضوع آج کا یہ ہے کہ اس دن جو کربلا کا میدان تھا اس میں خواتین کا کردار کیا تھا، اور وہ خواتین جنہوں نے اس وقت بڑی قربانیاں دی تھیں، آج ہم ان سے کیا سیکھ سکتے ہیں، ہماری بچیاں کیا سیکھ سکتی ہیں۔ آج کا میرا موضوع ہے۔ میں پھر خوش آمدید کہتا ہوں ڈاکٹر مصباح اللہ صابر صاحب کو۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، ہم نے گفتگو کی اس حوالے سے، آپ نے پوری تاریخ بیان کی تھی۔ آج ہماری گفتگو یہ کہ جو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے، جب ان کی قربانی کا ذکر آتا ہے، اور بھی خواتین ہیں جنہوں نے کربلا کے میدان میں ایک کردار ادا کیا ہے، وہ کردار کیا تھا اور اس کردار کو آج کیسے ہم اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، کربلا کے میدان کے حوالے سے جو سب سے بڑا نام خواتین کے حوالے سے وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت زینب جو تھی یہ حضرت حسین کی ہمشیرہ تھی، اور انہیں زینب الکبریٰ کہا جاتا تھا۔ حضرت زینب کا جو کردار ہے وہ تو آپ دیکھیں نا کہ اہل تشیع کے ہاں تو ان کے نام کا جھنڈا بھی اور ان کے مزار اور پھر ان کے تذکرے جو بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ انہوں نے جو کردار ادا کیا تھا، سب سے پہلے کہ یہ پورا خانوادہ جو شہید ہوا، ان کے مطلب حضرت حسین جو ان کے بھائی تھے، ان کے پھر بچے، پھر ان کے خود اپنے بچے، ان کے 4 بیٹے تھے جس میں سے 2 جو ہے میدان کربلا میں شہید ہو گئے تھے۔ ایک کا نام عون تھا اور ایک کا نام محمد تھا۔ اور یہ جو شہادتیں ان کے سامنے ہوئی، یعنی اسلام میں جو کچھ کردار خواتین کے والے سے میں نظر آتے ہیں، جیسے حضرت ام عمارہ ہے، پیغمبر علیہ السلام نے ان کی یہ اعزاز بخشا کہ جب آپ نے فرمایا کہ احد میں دیکھا کہ ام عمارہ ہر طرف نظر آئی، اور انہوں نے ایک بڑا کردار ادا کیا۔ پھر ایک اور کردار حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ ان کے 4 بیٹے جو تھے انہوں نے وہ میدان جنگ خود ان کو جو ہے رخصت کیا، اور ایک ایسا بلیغ و فصیح خطبہ ارشاد فرمایا کہ جو آج تک جو ہے لغت کی کتابوں میں، عرب کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ اور چونکہ خود بڑی فصیح و بلیغ تھی اور ایک بہترین شاعرہ تھی، تو اس لیے ان کا خطبہ بھی جو ہے ایک ایسا خطبہ تھا کہ جس میں ایسی جاذبیت اور قوت و طاقت حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ پھر ایک کردار جو ہمیں کربلا میں نظر آتا ہے، یہ حضرت زینب تھی، اور یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسی۔ آپ علیہ السلام یعنی ہم یوں کہنا کہ جس خاتون کی رگوں میں وقت کے نبی کا خون دوڑ رہا، بے شک یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد ہیں، تو وہ ساری جو ایک فضیلتیں ہیں نا حضرت علی کی، حضرات حسنین کی، پھر حضرت فاطمہ کی، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری دیکھ کے، اور پھر ایک دوسرا جو ایک لنک ہے، حضرت زینب جو تھی یہ حضرت عبداللہ کی اہلیہ تھی جو کہ حضرت جعفر طیار کے فرزند تھے۔ اچھا، ٹھیک ہے، یہ ایک دوسرا لنک ایک شہید، یعنی اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد، اور جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں دی، آپ نے ان کو تیار کہا، آج تک یہ لقب ان کا نجیب الطرفین، جیسے آپ نجیب الطرفین، جی بالکل۔
تو ظاہر ہے اس کے بعد جو ہے اگر ہم اس چیز کو ذکر نہ بھی کریں تو دنیا جانتی ہے کہ ان کے اندر یہ ساری صلاحیتیں موجود تھی کہ ایک طرف ان کا جود و سخا ہے، ان کے اخلاقیات ہیں، ان کا ایمان ہے، ان کا قربانیوں کا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کربلا کے میدان میں حضرت زینب جیسی خاتون ہی قربانی دے سکتی تھی. وہی ایسی اول العظم خاتون ہو سکتی تھی کہ جن کا یہ تذکرہ کیا جائے. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھی، ایک تو کربلا کے میدان میں یہ ساری جو ایک غم کی کیفیت، ایک جو ان کے پورا خاندان وہاں جو ہے شہید ہو گیا جی. ان کے سامنے ان کی اولاد، ان کے بھائی، مطلب حضرت حسین جیسا بھائی دنیا میں کسی اور کا نہیں ہوگا جو حضرت زینب کا تھا. پھر یہ جو قافلہ دمشق لے جایا گیا اور وہاں پر جو پھر یزید کے دربار میں جو ہے وہ واقعہ پیش آیا، اور وہاں انہوں نے جب وہ اس طرح کے الفاظ اور کچھ باتیں کہی گئی کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خانوادے کے شان سے مطابقت نہیں رکھتی تھی اور ان کے بارے میں گستاخی کی گئی، تو یہ حضرت زینب تھی کہ جن نے کھڑے ہو کر وہاں پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا، بہت معروف خطبہ. ہاں جی. اور اس میں انہوں نے جہاں حمد و ثنا بیان کی اللہ جل شانوں کی، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، اس کے بعد جو ہے پھر انہوں نے قرآن کی آیت کوٹ کی، اور اس کے بعد جو ہے پھر انہوں نے اسلام کی جو حقانیت ہے، اصل میں نا ہم تو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ اسلام کی حقانیت کو بیان کیا، اسلامی نظام زندگی کی جو تصورات ہے، بنیاد ہے، اس کو بیان کیا. اپنے جو خاندان ہے، جو دنیا میں اس سے زیادہ مکرم خاندان ہم نہیں دیکھتے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے، اس کی شان میں انہوں نے جو ہے بہت ساری ان کی فضیلتیں بیان کی. اور وہ جو خطبہ ہے وہ آج بھی جو ہے وہ قرطاس میں موجود ہے، کتابوں میں موجود ہے. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کردار تھا کربلا کے میدان میں، وہ بلایا نہیں جا سکتا. اچھا ویسے حضرت زینب کا جو ہم کربلا میں جو ان کا کردار ہے، مطلب اس وقت جب ہم آج کی خواتین کو اس سے ریلیٹ کرتے ہیں تو ہمارے یہاں عموماً یہ کہا جاتا ہے خواتین یار گھروں سے کیوں نکلتی ہیں، گھروں میں بیٹھی رہیں، باہر کیوں جاتی ہیں، یہ کام کیوں کر رہی ہیں. جب ہم حضرت زینب کا کردار دیکھتے ہیں یا اور امہات المومنین کا یا صحابیات کا کردار دیکھتے ہیں، ان کے کردار کو آج کے کردار سے کیسے ریلیٹ کریں گے آپ؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں خواتین کے حوالے سے. ایک تو بنیادی قرآنی حکم ہے، وہ یہ کہ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی. جاہلیت کے زمانے میں جس طرح خواتین نے، عورتوں نے میدان میں نکل کے، معاشرے میں نکل کے جو کردار ادا کیے، قرآن اس کو پسند نہیں کرتا. قرآن یہ چاہتا ہے کہ خواتین کا اصل میدان جو ہے وہ اس کا گھر ہے. اور حضرت زینب کو بھی آپ دیکھیں، وہ ایک بیوی ہے، ایک بیٹی ہے، ایک ماں ہے، ایک بہن ہے، یہ سارے ان جو عنوانات ہیں تو ان کے ساتھ بھی تھے. تو اصل کردار تو ان کا یہی تھا. یعنی ان کے جو بچے کربلا کے میدان میں کھڑے ہوئے تو ان کی تربیت زینب نے کی تھی، تبھی تو کھڑے تھے نا. جی. یہ حضرت زینب آپ دیکھیں نا کہ 7 سال کی عمر میں حضرت فاطمہ الزہرا جب وفات پائی تو ان کی عمر 7 سال تھی. تو یہ تربیت ان کی حضرت فاطمہ نے کی تھی، جو حضرت زینب کی تربیت تھی. تو یہ نبوی خاندان ہے. اس کے نتیجے میں پھر جو ہے یہ سارا پورا جو ہمیں نظر آتا ہے منظرنامہ. اب دیکھیں ایک تو بنیادی حکم قرآن کے، دوسرے کہ ایز اے مسلم جو ہے ہماری جو ذمہ داریاں بنتی ہے اس میں خواتین کی بھی ذمہ داریاں ہیں کہ جب اس طرح کے حالات ہو تو خواتین کا کردار ہمیں نظر آیا ہے. ام عمارہ نظر آئی، حضرت حفصہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتی ہے. اس طرح بہت ساری صحابیات، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پھر یہ کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار ہیں. آج کے دور میں بنیادی حکم تو قرآن والا ہی ہے. خواتین کا اصل میدان ان کا گھر ہے. اور اگر ضرورت پیش آتی ہے، اور جو آج کے معاشرے میں خواتین کیونکہ اسلامی معاشرہ تو نہیں ہے، آپ کو ہر جگہ ہر میدان میں خاتون موجود ہے، تو پھر ہمیں اس طرح کا ایک جو ڈیولپ کرنا چاہیے کہ پھر یہ کردار بھی ہو، زینب والا کردار، حضرت عائشہ والا کردار. تو ایک مسلم خاتون جو ہے اگر وہ آج کے دور کی ہم بات کریں تو ان کے اندر وہ چیزیں ہونی چاہیے کہ جو حضرت زینب کے اندر تھی. وہ کیا تھی؟ حق کے لیے کھڑا ہونا، حق کے لیے مزاحمت کرنا،
میدان آج کے حساب سے سجایا جا سکتا ہے اس کو، وہ اس سے مختلف ہوگا، یعنی کربلا کا میدان نہیں ہوگا، لیکن آج کے جو چیلنجز ہیں آج کے جو چیلنجز ہے اس کے مطابق یہ تو کم از کم مسلم خاتون میں ہونی چاہیے صفات کی جو حضرت زینب میں تھی، اور وہ یہی تھی، یعنی حق کا اظہار، جب گواہی کا وقت آیا تو وہ کھڑی ہو گئی. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے تلوار نہ اٹھائی ہو، لیکن جب وہ شام میں تھی اور یزید کے دربار میں تھی، اور وہاں پر انہوں نے، صحابہ کرام بھی موجود تھے وہاں پر، ایسے ایک صحابی نے جو ہے وہ گواہی دی تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت کا اظہار کیا، حسین منی وانا من حسین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس وقت حضرت زینب نے جو یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا نا، یہ اصل میں گواہی کا وقت تھا. وہ تو قرآن کا حکم ہے، گواہی کے لیے طلب کیا جانا ضروری نہیں ہے، حق کی گواہی جو ہے بے طلب بھی آپ نے بیان کرنی ہے، قرآن کا حکم تو یہ ہے. ٹھیک ہے. تو سیدہ زینب نے جو کیا وہ آج کے معاشرے میں سوشل میڈیا کا محاذ ہے، میڈیا کا محاذ ہے، گھر کا محاذ ہے، مدرسے کا محاذ ہے، اسکول کا محاذ ہے، اور دفاتر میں بھی ہماری بیٹیاں اور بہنیں جو ہے موجود ہے. تو وہ جو عصمت ہے، وہ جو عفت ہے، وہ جو حیا ہے، اور وہ جو دینداری ہے، جو تقوی ہے، ان ساری چیزوں کو اپنے سیرت میں اختیار کر کے پھر اس پاکیزگی کے ماحول کو بنا کے، تو وہ ساری چیزیں بھی آپ جو ہے اس دائرے میں کی جا سکتی ہیں. کی جا سکتی ہیں. اچھا، ویسے مجھے ابھی آپ سے بات کرتے ہوئے اچانک خیال آیا، پتہ نہیں، زینب غزالی، جی حضرت زینب تعالیٰ سے اگر ہم بات کرتے ہیں، اور زینب غزالی، جمال عبد الناصر، مصر میں جمال عبد الناصر کی حکومت کے دوران زینب غزالی نے جو مظالم سہیں، اس کو اگر ہم آج کربلا کے میدان سے اور اس سے ریلیٹ کرتے ہیں تو کس حد تک مناسب ہے؟ دیکھیں، یہ جو زینب نام ہے نا، اس میں اللہ نے ایسی برکت رکھی ہے جی کہ زینب الغزالی ہو تو حضرت علی المرتضیٰ کی بیٹی زینب کا کردار اگر آپ نے دیکھنا ہے اس دور جدید میں تو زینب الغزالی بھی نظر آئے گا. جی، یعنی وہ قید و بند کی جو میں نے پڑھی ہے زینب الغزالی کی کتاب جو ہے، بہت دردناک، اس پہ جو انہوں نے چیزیں بیان کی وہ ناقابل تصور ہے. بے شک. جس طرح کا ایک ظلم ان کے اوپر ڈھایا گیا، اور اس خاتون نے جس طرح استقامت کے ساتھ، پامردی کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا. پھر آپ دیکھیں زینب بنت جہش بھی تو ہے، زینب بنت جہش بھی صحابیہ رسول جی. حضرت زینب بنت جہش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ ہماری ماں. اسی طرح جو ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب ہے. پھر یہ زینب الغزالی آج کے دور میں دیکھ لیں تو اسلام کی ہر بیٹی کو زینب والا کردار ہے. زینب والا کردار. اچھا، مطلب ہم جب کربلا کی بات کرتے ہیں، جب بھی ہم بات کرتے ہیں کربلا کی، کربلا کے میدان کی یا بات کرتے ہیں، جب ہمارے ایک خاص جگہوں پہ جب اس کے بیانات کیے جاتے ہیں تو ہمیشہ غم کی بات کی جاتی ہے. کیا وہ میدان نہیں تھا جس نے اسلام کو ایک نئی جہت دی تھی؟ یہ تو دیکھیں ہمارے ہاں بس یوں سمجھ لیں کہ لوگوں کی ضرورت تھی تو انہوں نے غم کی بات کی، اور اس کے غم کے علاوہ بھی جن کی جو ضرورت تھی انہوں نے وہی بات کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کربلا کا میدان جو ہے وہ اس نظام کے تحفظ کا وہ مضبوط کڑا ہے کہ جو آج تک توڑا نہیں جا سکا. یعنی اگر آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس جو قربانی ہے، جو ان کی مزاحمت ہے، اس کو اگر آپ نکال کے ایک سائڈ پہ رکھ دیں تو بچتا کیا ہے پیچھے؟ پیغمبر علیہ السلام جو نظام لے کے آئے تھے اس کی حفاظت کا سب سے مضبوط جو ذریعہ بعد میں نظر آیا نا وہ یہی تھا. اور اسی کی روشنی میں آج مطلب مسلمانوں کے دو بڑے گروہ ہیں، ایک اہل سنت ہے، ایک اہل تشیع ہے. دونوں ہی حضرت حسین کو فالو کرتی ہیں، دونوں ہی اس طرح کے معاملات میں حضرت حسین کی مثال دیتی ہیں. دونوں ہی جو ہے یہ چاہتی کہ جی حضرت حسین کے نقش قدم پہ چلا جائے. اسی لیے حسینی ہونا جو ہے یہ باعث فخر ہے، اور ہر ایک کے لیے. پھر اختلاف کیا ہے پھر دونوں، مطلب اہل سنت اہل تشیع میں جب ہم محرم میں دیکھتے ہیں یا ربیع الاول منانے میں ایک فرقہ بہت ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے اور ایک بالکل ہو جاتا ہے، محرم میں آتے ہیں تو ایک فرقہ ایک اور ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے. تو یہ اختلاف کیوں ہے جب ہم جانتے ہیں جب دونوں ہی قربانی کا ذکر کر رہے ہیں؟ اصل میں بنیادیں تو اور بھی بہت ساری ہیں جس میں پھر جو تقسیم در تقسیم ہم ہو گئے، اہل سنت میں بھی اہل تشیع میں بھی ایک
کتاب ہے الفرق بین الفرق، اس میں اہل تشیع کی 20 قسمیں بیان کی ہیں ہم نے. اسی طرح اہل سنت میں تو آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ کتنی تقسیم ہے، تقسیم در تقسیم ہے. تو مسالک سے ہٹ کر بھی پھر جو ایک مسلک کے اندر بھی اس کے اندر بھی مطلب فقہ حنفی آپ لے لیں، اس میں دیوبندی الگ ہے، بریلوی الگ ہے. پھر اس میں جو ہے مکتب فکر دیوبند جو ہے اس کی پھر الگ کوئی 10-20 قسمیں شاخیں ہیں. اسی طرح جو ہے نا بریلی کی جو ہے وہ 10-20 شاخیں ہیں. تو یہ تقسیم در تقسیم کچھ نہ کچھ اس کے لیے وجہ بنتی گئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سے علمی انحطاط آیا ہے اور جب سے قرآن و سنت کو ہم نے چھوڑا ہے، انہیں اپنے معاملات میں چاہے وہ فقہی روایات ہی کیوں نہ ہو، اپنے معاملات میں جب سے ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑ کر دیگر چیزوں کو لیا ہے، تو یہ بنیاد ہے ہمارے تفرقے کی، ہماری تقسیم در تقسیم ہونے کی. اب یہ کہ حضرت حسین کی مثال تو سب دیتے ہیں، لیکن حضرت حسین کا جو ان کا جو بنیادی کارنامہ ہے اس کو قبول کتنے لوگ کرتے ہیں، چاہے وہ اہل سنت ہو یا اہل تشیع ہو. یعنی آپ کو یہ ملے گی کہ اہل سنت کے بہت سارے لوگ ہیں کہ جو حضرت حسین کی اس کارنامے کو، حضرت حسین کی اس قربانی کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، وہ تو کچھ اور بیان کرتے ہیں. تو میرا خیال یہ کہ اس سے مسلک کے فرقے کا تعلق نہیں ہے، یہ انسانوں کی جو ذرائع علم ہے اور اس کا جو استناد ہے اس کی بنیاد پر جو تقسیم پیدا ہو گئی ہے. مجھے نظر نہیں آتا کہ مستقبل قریب میں اس کی کوئی ایسی ٹھوس بنیادیں آ سکے گی کہ یہ اشتراک ہو جائے، اتحاد ہو جائے اور یہ کسی ایک نقطے پہ جمع ہو جائے. لیکن اس کی کوشش تو بہرحال کی جا سکتی ہے اور اس کی تمنا بھی کی جا سکتی ہے. چلیں سب، بہت شکریہ آپ کا. ہم نے مختصر لیکن جامع گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے، اور میں چاہوں گا کہ ہم اس موضوع پہ کہ فرقے کیوں بنتے ہیں اس پہ ہم آپ کو زحمت دیں اور ہم کسی دن بیٹھیں تفصیل سے دوبارہ ہم اس پہ، اور آپ آئیں اور ہم موضوعات پہ ہم پہ بات کرنی چاہیے. کچھ بات ہم کریں گے تو شاید کچھ مسئلے حل ہوں گے. آپ کا شکریہ، آپ نے اتنا وقت دیا اور ہم نے بڑی اچھی گفتگو کی. میں اپنے دیکھنے والوں سے کہتا ہوں کہ ہماری کوشش تھی کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو اور بات ہو اور ہم کچھ سیکھیں، اس واقعے سے کچھ سیکھیں. یہ کربلا کے میدان جو ہے محض غم کا میدان نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی اسلام کی ترویج کا میدان ہے، اسلام کی بلندی کا میدان ہے. تو ہم اس کو اس لحاظ سے بھی دیکھیں، محض غم کا میدان نہ دیکھیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے کی توفیق دے، سمجھنے کی توفیق دے اور صحیح بات کرنے کی توفیق دے. آپ سے درخواست ہے کہ MHS اسپیکس کو سبسکرائب کریے گا، شیئر کریں ویڈیو کو، کمنٹس میں اظہار کریں کیا سوچا، کیا سیکھا اور کیا سمجھا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.